یار آج تمہاری شادی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو؟ صبح کے 10 بج رہے تھے اور فرجاد شاہ ایک ریسٹورینٹ میں چائے پینے کے بعد اب سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ ہاں تو شادی ہے تو کیا کروں میں، میری پسند سے تھوڑی ہو رہی ہے شادی، فرجاد شاہ بولا تو کمیل حیران ہو کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ کمیل نے حیرت سے کہا تو فرجاد خود سے بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کمیل، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم میرے دوست ہو، تم میرے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں کسی کو پسند کروں اور پھر اپنی مرضی سے اسے شادی کروں۔ میں نے بس گھر والوں سے کچھ وقت ہی مانگا تھا، لیکن نہیں، انہیں تو اپنی منمانی کرنی تھی، اب بارات بھی خود ہی لے جائیں۔ فرجاد شاہ غصے میں بولا تو کمیل بہت زیادہ گھبرا گیا۔ وہ صرف اس کا دوست ہی نہیں بلکہ اس کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ یار فرجاد، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ جب چاچا نے تم سے پوچھا تھا تو تم نے یہی کہا تھا کہ جیسی ان کی مرضی، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ خود ہی بارات لے جائیں۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے بغیر بارات نہیں جا سکتی۔ یہ کیا بکھیڑا کھڑا کر دیا ہے تم نے؟ کمیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا گیا، لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا۔ یار تمہیں پریسا پسند نہیں تو پہلے بتا دیتے، میں نے بھی تو تم سے لاکھ مرتبہ پوچھا تھا کہ اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو مجھے بتاؤ، میں چچا سے بات کروں گا، مگر تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں۔ کمیل بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ یار میں تمہیں کتنی مرتبہ کہوں، لاکھ مرتبہ تو تم سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں، لیکن میں پریسا سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، کچھ جھنجھلاتے ہوئے بولا تو کمیل خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تو ان دونوں کے درمیان خاموشی ہی رہی، مگر جب کمیل بولا تو فرجاد کو خاموش رہنا پڑا۔ کمیل نے دو ٹوک انداز میں اسے کہہ دیا تھا کہ کسی صورت بھی اسے بارات کے ساتھ جانا پڑے گا، ان کے خاندان کی عزت اس کے ہاتھ میں ہے، شاہ فیملی کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اگر آج وہ بارات میں نہ جاتا تو پھر شاہ فیملی کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ کمیل اسے سمجھا بجھا کر گھر کی طرف لا رہا تھا، وہ سارا راستہ گاڑی میں چیختا چلاتا آیا، لیکن کمیل چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا اور اس نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ جب وہ دونوں گھر سے نکلے تھے تو اس وقت تو فرجاد نے یہی کہا تھا کہ وہ باہر ناشتہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے کمیل اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کھیل کھیلنے والا ہے، وہ اسے زبردستی گھر لے آیا تھا۔ آتے ہی فرجاد اپنے کمرے میں چلا گیا اور کمیل گھر والوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ گھر میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی، آج بارات کا دن تھا، ملازم بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہے تھے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے قسمت نے فرجاد کے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ فرجاد اپنے کمرے میں آیا تو بیڈ پر استری کی ہوئی شیروانی کو اٹھا کر زمین بوس کر دیا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کرے، اس کا دل اداس ہو کر رہ گیا۔ وہ کسی کو پسند تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس طرح شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک انٹروورٹ سا تھا، لیکن فریسا اس سے بالکل بھی مختلف تھی، بولڈ قسم کی لڑکی، اس لیے وہ اسے پسند نہیں تھی، لیکن ان کے گھر والوں نے اس کا آپس میں رشتہ جوڑ دیا تھا۔ اس نے ماں باپ کے سامنے زیادہ زبان نہیں چلائی، وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی ساری امیدیں اسی سے جڑی ہوئی تھی۔ اس نے دبے لفظوں میں بس یہی کہا تھا کہ ابھی اسے شادی ہی نہیں کرنی، تو اس کے گھر والوں نے اس پر دباؤ ڈال کر فریسا کا رشتہ قبول کروا ہی لیا۔ ایک ماہ پہلے ان کی منگنی ہوئی تھی اور اب شادی بھی ہو رہی تھی۔ وہ دوپہر تک اپنے کمرے میں ہی سوتا رہا، سوتے سوتے اسے 2:30 سے 3 بج گئے۔ جب وہ اٹھا تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، وہ بہت زیادہ دیر سوتا رہا اور باہر ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا جس سے وہ بالکل ہی انجان تھا۔ سب لوگ تیاریوں میں مشغول تھے، شام کے 6 بجے ہی بارات لے کر جانی تھی، جانے میں بھی تو 1.5 گھنٹہ لگنا تھا۔ ان کا گھر فریسا کے گھر سے اچھا خاصا دور تھا، اس لیے جانے میں بہت وقت لگنا تھا۔ وہ اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ جب باہر آیا تو پھر بھی تازگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نہا کر آیا تھا لیکن اس کا سر پھٹ رہا تھا، نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو یوں پاؤں تلے نہیں روندے گا۔ وہ اس خاندان کا ولی عہد تھا، وہ سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کے سارے کزنز اس سے 1-2 سال چھوٹے تھے۔ اگر وہ ایسا قدم اٹھاتا تو پھر چھوٹوں پر کیا اثر جانا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور یہ عہد کر لیا کہ وہ آج نکاح کر لے گا اور پھر اپنے دل کی خوشیوں کو ایک گٹھری میں باندھ کر دفنا دے گا۔ بھلے ہی فریسا اس کی خوشی نہیں تھی، لیکن وہ گھر والوں کی وجہ سے اسے شادی کر رہا تھا۔
تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے نکلا تو باہر سب لوگ اسے یوں دیکھ کر حیران رہ گئے. یہ کیا بیٹا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ 5 بجنے والے ہیں. بیگم نے کہا تو وہ دھیما سا مسکرانے لگا. وہ صرف اور صرف مصنوعی مسکراہٹ تھی. وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. پہلے بھی وہ شوگر کی مریضہ تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹینشن لے لیتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی شوگر بھی بڑھ جاتی. امی میرا کیا ہے، میں نے تو 10 منٹ میں ہی تیاری میں لگانے ہیں، آپ تیار نہیں ہوئی؟ وہ انہیں چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ بھی ہنسنے لگی. بیٹا میں نے بھی کیا تیاری کرنی ہے، اب تو میری بہو آ رہی ہے، میں تو اب پوری ہو گئی ہوں، اب تو میری بہو ہی تیاریاں کرے گی. وہ مسکراتے ہوئے بولی تو فرجاد کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگی. وہ پریسا کو بالکل بھی اپنی بیوی کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا. اس کا دل اجڑ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد جب سب لوگ تیار ہونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا. جو شیروانی اس نے خود ہی زمین بوس کی تھی اب خود ہی زمین سے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا. جب وہ باہر نکلا تو گولڈن آف وائٹ کلر کی شیروانی میں وہ شہزادہ سا لگ رہا تھا. سنہری رنگت گولڈن کلر کی شیروانی میں نکھر کر سامنے آ رہی تھی. وہ تو کوئی چاکلیٹی ہیرو لگتا تھا. مکمل تیاری کرنے میں اسے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا اور جب وہ باہر گیا تو اس کی ماں نم ہوتی آنکھوں سے اس کی نظر اتارنے لگی. اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی. ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اب وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والا تھا. امی یہ آپ کیا رو رہی ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے. وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا تو وہ بھی مسکرانے لگی. وہ اس کی خوشی میں خوش ہو رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کے دل پر کیا گزر رہی ہے. باراتی بھی آ چکے تھے اور گھر کا ڈرائنگ روم بھی بھر چکا تھا. گھر کے لوگ بھی تیار ہو چکے تھے. اس کے دونوں چھوٹے کزنز بھی تیار تھے اور اب اس کی بارات کا انتظام دیکھ رہے تھے. 15-20 منٹ میں ہی بارات کا قافلہ شاہ ہاؤس سے نکل گیا. سڑک پر گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں. مہمان بھی گاڑیوں میں ہی بارات لے کر جا رہے تھے. سڑک پر رونق لگی ہوئی تھی. آنے جانے والے لوگ دیکھ رہے تھے. ہر کوئی جانتا تھا کہ آج شاہ فیملی کی ولی عہد کی بارات ہے. سارے شہر میں ان کا ایک نام تھا اور پریسا کی فیملی بھی ان سے کچھ کم نہیں تھی. خان فیملی کو بھی سارا جہاں جانتا تھا. غرض کے 2 ٹکر کے خاندانوں کا آپس میں میل جول ہو رہا تھا. وقت گزرتا جا رہا تھا اور 1 گھنٹہ گزرنے میں تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا. اب بارات خان ہاؤس کے دروازے پر پہنچ چکی تھی. گرم جوشی سے بارات کا استقبال کیا گیا. فرجاد کے علاوہ ہر کوئی خوشی دکھائی دے رہا تھا. اس نے بھی چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا رکھی تھی، لیکن پھر بھی دیکھنے والوں کو احساس ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے. بارات گھر کے اندر داخل ہو گئی. گھر کے لان میں ہی باراتیوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا. دولہا بھی اسٹیج پر بیٹھ چکا تھا. باراتی بھی اپنی کرسیاں سنبھال چکے تھے. ہر طرف افراتفری کا سما تھا. سب سے پہلے باراتیوں کو ڈرنک سرو کی گئی. کھانا تو نکاح کے بعد ہی سرو ہونا تھا. فرجاد خمیل کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا. اس کی سسر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتار رہے تھے. بہت خوش تھے. وہ اپنی بیٹی کے لیے بالکل ایسا ہی لڑکا چاہتے تھے. کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کی بیٹی اپنی پاؤں پر کلاڑی مار چکی ہے. اچانک سے ہوریا وہاں پر آئی اور چچی کو بلانے لگی. بلیک کلر کی فراک میں ملبوس سلور کلر کی جویلری کے ساتھ وہ لڑکی فرجاد کو بہت حسین لگی، لیکن اس نے ایک نظر ہی اسے دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی. اس نے اس لڑکی کو اس گھر میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا. پہلے بھی وہ یہاں پر 2-4 مرتبہ آ چکا تھا، لیکن اس لڑکی سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا. لیکن وہ لڑکی تو ایسے بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہی تھی جیسے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس گھر کی فرد ہے. جب اس نے فرجاد کی ساس کو ایک نظر ایک طرف بلا کر کان میں کوئی بات کی تو ان کے چہرے پر زردی آ گئی اور آنکھوں میں نمی بھی. وہ اسی کے ساتھ ہی اندر چلی گئی. فرجاد ساری کارروائی دیکھ رہا تھا. اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا مسئلہ ہوا. ہوریا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے. وہ کہاں جا سکتی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی. ذکیہ بیگم نے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. چچی جان پریسا ابھی کہیں بھی نہیں. 1 گھنٹہ پہلے میں انہیں ان کے کمرے میں بٹھا کر آئی تھی، مگر اب وہ وہاں پر نہیں ہے. نہ جانے وہ کہاں چلی گئی. ہوریا نے گیلی آواز میں ساتھ کہا. وہ دونوں چلتی جا رہی تھی. جب ذکیہ بیگم اور ہوریا پریسا کے کمرے میں پہنچی تو ذکیہ بیگم کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی. وہاں پر پریسا کا نام و نشان بھی نہیں تھا. ذکیہ بیگم سکتے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی. ان کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی. پریسا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. آج تم نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے. وہ روتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی.
پریسا نے ان سے 1000 مرتبہ کہا تھا کہ اسے اپنے کلاس فیلو سے شادی کرنی ہے، مگر اس کے گھر والے مان ہی نہیں رہے تھے، اور آج اس لیے ہی اسے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ چچی جان اب کیا ہوگا؟ باہر تو بارات آئی ہوئی ہے، اور اگر چچا جان کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلا تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ حوریہ بیچاری نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ذکیہ بیگم کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ان کی جان چلی جائے گی، لیکن انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اور دل کے مریض شوہر کو بھی سنبھالنا تھا۔ حوریہ تم ایسا کرو کہ جا کر اپنے چچا کو بلا لاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ حوریہ کو باہر بھیج رہی تھی، مگر حوریہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ اپنے چچا سے بڑا ڈرتی تھی۔ اس کی چچی ذرا نرم دل تھی، اس لیے پچھلے 8 سالوں سے اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے چچا ذرا سخت دل کے مالک تھے، گرم جوشی نہیں برتتے تھے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد حوریہ شہر آ کر رہنے لگی، اور گاؤں والی حویلی پر تالا پڑ گیا۔ چچی کے کہنے پر وہ باہر تو آ گئی، لیکن چچا سے بولنے کی ہمت اس میں ابھی بھی نہیں تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے چچا کیا رد عمل کریں گے۔ پھر آخرکار چچا کو کسی بہانے کو اندر لے ہی آئی۔ اس نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ وہ مہمانوں کے سامنے ہی کچھ رد عمل کر جائے۔ ذکیہ بیگم کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ باہر سارے مہمان آپ کو بلا رہے ہیں۔ قاسم خان نے آتے ہی بیوی کو بیٹی کے کمرے میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کہا۔ انہوں نے تو یہ توجہ بھی نہیں دی کہ کمرے میں ان کی بیٹی موجود نہیں۔ قاسم آپ یہاں پر بیٹھے اور میری بات سنیں۔ ذکیہ بیگم نے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں صوفے پر بٹھا دیا۔ حوریہ بھی وہیں پر کھڑی تھی۔ حوریہ بیٹا تم جاؤ یہاں سے، تھوڑی دیر بعد میں تمہیں بلا لوں گی۔ ذکیہ بیگم نے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا تو حوریہ کو عجیب سا لگا، آج تک انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ چچی کے کہنے پر وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور دروازہ بھی بند کر دیا، مگر وہاں سے گئی نہیں۔ وہ دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے ایسا کیا پلاننگ کر لی ہے کہ وہ اسے باہر بھیج رہی ہیں۔ قاسم آپ میری بات غور سے سنیں، پریسا گھر پر نہیں ہے، اور وہ ایک چٹ بھی چھوڑ کر گئی ہے۔ انہوں نے وہ پرچی ان کے ہاتھ میں تھمائی جو پریسا اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر گئی تھی۔ اس نے پرچی میں یہی لکھا تھا کہ اسے فرجاد پسند نہیں، اور آج ہی وہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ نکاح کرنے والی ہے۔ آخر میں اس نے یہی لکھا تھا کہ اگر آپ لوگ میری بات مان لیتے تو مجھے یہ قدم نہیں اٹھانا پڑتا۔ آئی ایم سوری۔ جیسے ہی قاسم خان نے اس پرچی میں لکھے گئے الفاظ اپنی بیٹی کی لکھائی میں دیکھے تو ان کے سینے میں درد ہونے لگا۔ قاسم آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ پریسا ہم سے کہتی رہی لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ آپ ہمیں اس معاملے کو سلجھانا ہوگا۔ وہ شوہر کو تسلی دینے لگی۔ بیٹی پر تو انہیں بھی غصہ آ رہا تھا، مگر وہ شوہر کو تسلی دے رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی طبیعت بگڑے۔ ذکیہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب ہمیں بدنامی سے کوئی نہیں بچا سکتا، قاسم خان نے ماتھا پکڑتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ انہیں بیٹی سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی، اور کہیں نہ کہیں خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایک سمجھدار انسان تھے، اور اب انہیں لگ رہا تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ پریسا ان سے پچھلے کئی ماہ سے کہتی آ رہی تھی کہ وہ اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی ہے اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، مگر کسی نے اس کی بات مانی ہی نہیں۔ قاسم آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں نے سوچ لیا ہے، ہماری بدنامی بھی نہیں ہوگی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ ذکیہ بیگم نے کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ بیگم آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بدنامی تو اب ہمارے سر پر تھوپی جا چکی ہے، اب ہم اس بدنامی سے بچ نہیں سکتے، قاسم خان نے سر پیٹتے ہوئے کہا تو وہ انہیں چپ رہنے کا کہنے لگی۔ پھر انہوں نے جو بات کہی وہ باہر کھڑی حوریہ نے بھی سن لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے فرجاد کو ہمیشہ اپنے بہنوئی کی نظر سے ہی دیکھا تھا۔ وہ اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو ذکیہ بیگم کہہ رہی تھی۔ بیگم تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، مرتضی شاہ کیا کہیں گے؟ میں نے ان سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کی تھی نا کہ اپنی بھتیجی کے۔ قاسم خان غصے میں آ گئے۔ انہیں یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا کہ ان کی بھتیجی ان کی بیٹی کی جگہ لے۔ وہ اپنی بدنامی کروا سکتے تھے، لیکن بھتیجی کو اتنے اچھے گھر میں نہیں بھی آنا چاہتے تھے۔ وہ شروع سے ہی اپنے بھائی سے کھار کھاتے تھے، کیونکہ وہ ان کا سگا بھائی نہیں بلکہ سوتیلا بھائی تھا، اور بچپن سے ہی ان کے اپنے بھائی سے نہیں بنتی تھی۔ وہ قبر میں جا سوئے تھے، مگر اب بھی ان کے دل میں ان کے لیے نرمی نہیں آئی تھی۔ ذکیہ بیگم ہمیشہ پریسا اور حوریہ میں کوئی فرق نہیں کرتی تھی۔ قاسم ٹھنڈے دماغ سے سوچے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ باقی رہی بات مرتضی بھائی کی تو میں خود ان سے بات کر لوں گی۔
وہ بھی ہماری بات سمجھ جائیں گے، بس آپ ٹینشن نہ لیں۔ ذکیہ بیگم نے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو کر رہ گئے۔ وہ اس بدنامی سے چھٹکارا چاہتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے تو پھر آپ کر لیں، مرتضیٰ بھائی سے بات میں نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بیٹی کے کمرے سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں پہنچ گئے اور اپنے آنکھ کو کمرے میں بند کر لیا۔ حوریہ پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ بڑے ارمان کے ساتھ تیار ہوئی تھی، اب اس کی ساری تیاری ہی خراب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں نوچ نوچ کر زمین پر پھینک رہی تھی۔ اس نے بڑی چاہت سے اپنی چچا زاد بہن کی شادی کے لیے تیاری کی تھی۔ پریسا اور حوریہ کے بچپن سے ہی بہت بنتی تھی۔ پریسا اکثر چھٹیوں میں چچا کے گھر گاؤں جاتی تھی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، اس لیے ذکیہ بیگم اسے گاؤں سے یہاں لے آئیں۔ اس کی ساری جائیداد قاسم خان نے سنبھال لی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی جائیداد کی مالکن تھی، لیکن اسے دھن دولت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ صرف اپنے چچا کی محبت چاہتی تھی، جو اسے آج تک نصیب نہیں ہوئی، اور نہ ہی وہ یہاں پر آنے کے بعد زیادہ خوش رہ پائی۔ اسے ہمیشہ پریسا کی پہنی ہوئی چیزیں ہی پہننا پڑتی۔ اس کے چچا ایسے کچھ بھی خرید کر نہیں دیتے تھے، اور انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ اسے کچھ خرید کر نہ دے۔ وہ بیچاری پریسا کا اترا ہوا استعمال کرتی آئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آگے جا کر اسے اس کا جیون ساتھی بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا۔ ذکیہ بیگم بیٹی کے کمرے سے نکلی اور سیدھا باہر پہنچ گئی۔ انہوں نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر دیے تھے اور اب چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ جیسے ہی وہ باہر گئیں تو فہمیدہ بیگم ان کی طرف آنے لگی۔ ذکیہ بہن، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ بھائی صاحب بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ بس اب نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں گھر بھی تو واپس جانا ہے، فہمیدہ بیگم نے کہا تو ذکیہ بیگم کی آنکھ سے آنسو نکل کر ان کی گال پر پھسلا۔ کیا ہوا ہے ذکیہ بہن؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ فہمیدہ بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا تو ذکیہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اندر لے آئی اور آتے ہی ساری کہانی سنا دی۔ فہمیدہ بیگم کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہیں حوریہ کا رشتہ لینے سے کوئی انکار نہیں تھا۔ انہیں تو شروع سے ہی حوریہ بہت پسند تھی، لیکن قاسم خان نے ہی کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پریسا کو لے لیا۔ ویسے بھی پریسا اچھی لڑکی تھی، لیکن کسی کو بھی اب یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا بھی قدم اٹھا سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں خواتین نے مرتضیٰ شاہ کو بھی وہیں بلا لیا۔ جب انہوں نے ساری کہانی سنی تو وہ بھی غصے میں آ گئے، لیکن اپنی عزت تو بچانی تھی۔ بھلے ہی پریسا قاسم شاہ کی بیٹی تھی، لیکن وہ بھی تو بارات لے کر آئے ہوئے تھے، ان کی بھی تو عزت کا سوال تھا۔ تو یہی طے ہوا کہ آج پریسا کی جگہ وہ حوریہ کو بہو بنا کر لے جائے۔ انہوں نے ابھی تک بیٹے کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ کمیل کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ تو احساس ہو رہا تھا کہ کوئی مسئلہ تو ہے جو سب لوگ دکھائی نہیں دے رہے۔ پریسا کپڑے وغیرہ بدل کر گئی تھی۔ اس کے کمرے میں اس کے سارے کپڑے اور زیورات رکھے ہوئے تھے، جو اب وہ دونوں خواتین حوریہ کے کمرے میں لے آئیں۔ وہ روتے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ذکیہ بیگم نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ ان کے ہاتھ تھام کر انہیں گلے سے لگا گئی۔ وہ اس بچی کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، جس نے پچھلی 7-8 سال سے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ وہ ان کی عزت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ پریسا جو غلطی کر چکی تھی وہ اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتی تھی، اسے چپ چاپ ہی وہ کپڑے تبدیل کر کے آ گئی۔ وہ دلہن کے لباس میں تھی، وہ وہی لباس تھا جو تھوڑی دیر پہلے پریسا نے پہن رکھا تھا۔ پریسا کا پلان تو پارلر سے بھاگنے کا تھا، لیکن وہاں پر حوریہ اس کے ساتھ تھی، اس لیے وہ بھاگ نہیں پائی۔ اور اپنے کمرے میں آنے کے بعد جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تو وہ پچھلے دروازے سے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ نکل گئی۔ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ پایا۔ پارلر والی آ چکی تھی جو حوریہ کو تیار کر رہی تھی۔ ذکیہ بیگم نے کہہ دیا کہ بس آدھے گھنٹے میں ہی دلہن کو تیار کر دو۔ وہ واقعی میں ایک ایکسپرٹ تھی، جس نے آدھے گھنٹے میں حوریہ کو دلہن کا روپ دے دیا۔ وہ پریسا سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی خوشی، بس وہ اکڑ کر بیٹھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اسے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ مرتضیٰ شاہ بیٹے کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے اسے سمجھا رہے تھے کہ جب نکاح خواہ اس سے نکاح کے بارے میں پوچھے تو وہ بغیر کوئی سوچے سمجھے ہی حوریہ کو اپنے نکاح میں قبول کر لے۔ وہ ان سے لڑ جھگڑ رہا تھا، مگر آہستہ آواز میں۔ پہلے اس پر پریسا کو تھوپا گیا اور اب نہ جانے کس لڑکی کو اس پر تھوپا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی حسینہ ہے جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے کالے رنگ کے لباس میں دیکھا تھا۔ اگر اس وقت اسے یہ پتہ چل جاتا تو شاید وہ خوشی خوشی ہی نکاح قبول کر لیتا۔ وہ اسے ایک نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ وہ اسے سمجھانے بجھانے کے بعد اسٹیج سے نیچے اتر گئے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکیاں حوریہ کو بھی اسٹیج پر لے آئیں۔
اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ وہ فرجاد کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ فرجاد کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، وہ کٹ پتلی بن کر رہ گیا۔ ایسی قربانیاں لڑکیوں کو دینی پڑتی ہیں، لیکن وہ تو لڑکا ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ اس کا خون کا ہی اثر تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کا نام مٹی میں نہیں ملا سکتا۔ جب نکاح خوان نے اسے نکاح کے بارے میں پوچھا تو وہ غصے میں قبول ہے کہہ گیا، اور حوریہ نے بھی روتے ہوئے اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ نکاح ہوتے ہی ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھی۔ لڑکی کے چہرے پر گھونگھٹ تھا، کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ نکاح ہوا کس سے ہے۔ مہمان کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے بعد بارات نے رخصت ہونا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارات رخصت ہوئی اور حوریہ بیچاری اپنی کزن کے منگیتر کے ساتھ رخصت ہو کر اسے گھر آ گئی۔ بارات شاہ ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ خوش دکھائی دے رہے تھے، کسی کو بھی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہاں پر پریسا کے بجائے اب حوریہ آئی ہوئی ہے۔ حوریہ بھی ایک اچھی لڑکی تھی، یہ الگ بات تھی کہ فرجاد نے اسے آج تک ان کے گھر میں دیکھا ہی نہیں۔ جب بھی وہ کوئی کام یا کسی دعوت وغیرہ پر آتا، یا تو وہ کالج ہوتی یا پھر اپنے کمرے میں، اسے زیادہ باہر گھومنا پھرنا پسند نہیں تھا۔ فہمیدہ بیگم بہو کو بیٹے کے کمرے میں بٹھا کر اسے سمجھا بھی دیا کہ بیٹا، عورت مرد کو قبول کر سکتی ہے، اگر تم دل و جان سے فرجاد کو اپنا بنانا چاہو گی تو وہ تم سے دور نہیں رہ پائے گا۔ بیچاری فہمیدہ بیگم سمجھ رہی تھی کہ وہ پریسا سے شادی نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اس لیے وہ اسے شادی شدہ زندگی کے گڑ بتا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ ہی بیٹھی رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ان کی بات سن تو لی، مگر اب اس کے لب ہل ہی نہیں رہے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ وہ اسے وہیں پر بٹھانے کے بعد باہر نکل گئی۔ فرجاد گھر والوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا تھا۔ دور دور کے مہمان جنہوں نے ولیمہ اٹینڈ کرنے کے بعد ہی یہاں سے جانا تھا، اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ گھر کے لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے آج کا معاملہ ڈسکس کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ اپنے کمروں میں جانے لگے تو مجبوراً فرجاد کو بھی اپنے کمرے کی طرف آنا پڑا۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک انجان لڑکی کے پاس جائے جسے اس نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن مجبوراً اسے آنا ہی پڑا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیچاری جو پہلے ہی تھر تھر کانپ رہی تھی، جھکی ہوئی نظریں مزید جھک گئیں۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ پہلے سے زیادہ کانپنے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا آج اس کی جان چلی جائے گی۔ اس نے فرجاد کو دیکھا ہوا تھا، وہ کسی ہیرو سے کم نہیں تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ فرجاد نے دروازہ لاک کیا اور اسی کی طرف آنے لگا تو حوریہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ بچ نہیں پائے گی۔ فرجاد بہت زیادہ غصے میں تھا، اسے اپنے گھر والوں پر اور سب سے زیادہ پریسا پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ لڑکی ہو کر اپنی مرضی کر گئی تھی، اور وہ لڑکا ہونے کے باوجود بھی اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے پایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے اس کے دل کی آواز سن کر ہی اس کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ بیٹھ کے قریب کھڑا غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس حسینہ کے چہرے پر گھونگھٹ تھا، اس لیے وہ اس کا دیدار نہیں کر پا رہا تھا، اور نہ ہی اسے اس چیز میں دلچسپی تھی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھے۔ اٹھو چلو، بہت ناٹک ہو گیا، دلہن بننے کا۔ وہ اس کے قریب جا کر غصے سے بولا تو حوریہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ گھونگھٹ کے اندر سے روتے ہوئے بس اتنا ہی بول پائی کہ میں کہاں جاؤں، تو فرجاد کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ سے نیچے اتارنے لگا تو وہ بیچاری بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ بیڈ سے اترنے کی ہڑبڑاہٹ میں وہ اس کا گھونگھٹ بھی اس کے چہرے سے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لپسٹک سے بھرے ہونٹ سرخ ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی فرجاد شاہ نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی تو وہ پتھرا کر رہ گیا۔ ایک لمحے کے اندر ہی وہ سمجھ گیا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، وہی بلیک ڈریس والی ہی ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ فرجاد دوبارہ کچھ نہیں بولا، وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی کی آنکھیں تو اس کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ حوریہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ بھلے ہی آج تک وہ پریسا کا استعمال شدہ ہی استعمال کرتی آئی تھی، لیکن اب اسے اپنی سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی بے عزتی بالکل بھی برداشت نہیں تھی، اسی لیے وہ بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے جانے لگی۔ فرجاد اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی تو فرجاد بھی اس کے پیچھے پہنچ گیا اور اسے پیچھے سے ہی تھام لیا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس کا رخ تو اسی طرف تھا۔ اس کا لمس محسوس ہوتے ہی حوریہ کو کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ انسان چاہتا کیا ہے۔ پل میں تولا پل میں ماشا، وہ اسے اپنے آپ سے لگائے ہوئے کھڑا تھا، پھر اس نے اسے اپنے آپ سے جدا کیا اور دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔
وہ یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر رہو، یہ نہ ہو کہ باہر جا کر سب سے یہ کہہ دو کہ میں نے تمہیں کمرے سے نکال دیا۔ وہ چہرے پر مصنوعی غصہ سجا کر بولا تو وہ بیچاری حیران رہ گئی۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیسا انسان ہے، کبھی اسے وہاں سے نکل جانے کا کہتا ہے اور کبھی پیار سے گلے لگاتا ہے اور پھر وہیں پر رہنے کا حکم دے دیتا ہے۔ وہ بیچاری چپ کر کے وہیں پر کھڑی رہی۔ باہر نکلنا اس کے لیے بھی تو آسان نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ باہر گئی تو نہ جانے باہر کس کس سے اس کا سامنا ہوگا۔ وہ ساتھ پڑے صوفے پر ٹھہر جانے کے انداز میں بیٹھ گیا اور سر تھام لیا۔ وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اس حسینہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، وہ اسے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، لیکن اس کا دماغ اسے بہکا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، اس نے حوریہ سے اپنی مرضی سے تو نکاح نہ کیا۔ دل و دماغ کے درمیان وہ پھنس کر رہ گئی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھا۔ حوریہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی سمجھدار تھی کہ ایک نظر میں ہی دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اگر وہ آج ہی اسے آزاد کر دے تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں رہ سکتی، لیکن اس کی ساری آوازیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئیں۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ پھر ہمت کر کے وہ آگے بڑھی اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتے تو آج ہی مجھے آزاد کر دے۔ مجھے زبردستی کے رشتے میں رہنے کا کوئی شوق نہیں، وہ غصے کے عالم میں بولی۔ اب وہ خود پر مزید کنٹرول نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بات سن کر تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ پہلے چپ چاپ کھڑی تھی، اب بول رہی تھی۔ فرجاد کو حیرت ہو رہی تھی، اس کا دماغ پھر سے پھٹنے لگا۔ اس سے کیسے جدا ہو سکتا تھا؟ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج ہی اپنی جائز بیوی سے اپنا حق وصول کر لے، لیکن اس کا دماغ بار بار یہ اسے بہکا رہا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ حوریہ کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ اس نے رخ حوریہ کی طرف پھیرا اور اس کے حسین چہرے کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس ہوتے ہی وہ سلمین کو گھڑنے لگی۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم تھی۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی دیکھ کر فرجاد کو تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی بیچاری کا بھی زبردستی نکاح ہوا ہے، اور فرجاد کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ پریسا کی چچا زاد ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ان کے گھر پر ہی رہ رہی ہے۔ آخر اس نے دل و دماغ کی جنگ جیت لی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ خود کو اذیت نہیں دے گا۔ آج اپنی زندگی کے سارے دکھ بھلا کر اس حسینہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا اور آج ہی اسے اپنا حق وصول کر لے گا۔ وہ جیسے ہی حوریہ کے قریب ہوا تو وہ پیچھے ہونے لگی، تو وہ مزید قریب ہو گیا۔ محترمہ، اب آپ میرے نکاح میں ہیں، میں جو چاہوں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اس نے حوریہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ تو حوریہ کو ایسا لگا کہ اس کا دل ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر سوچ رہا تھا کہ کیا ساری زندگی وہ اس لڑکی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ جیسے ہی اس کے دماغ میں یہ بات آئی تو اس کے دل نے فوراً جواب دے دیا کہ وہ تو حوریہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تو کیسے اس کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار پائے گا۔ وہ اسے دوسری مرتبہ دیکھ رہا تھا اور اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اسے اس طرح کی محبت تو کرنی تھی کہ ایک نظر میں ہی کسی لڑکی کو پسند کر لے۔ آج اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی نئی نویلی محبت کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر لے گیا۔ جیسے ہی اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو وہ جھینپ کر رہ گئی اور آنکھیں بھی بند کر لی، تو وہ بڑے پیار سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا، جس سے حوریہ کو ایک عجیب سا سرور محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا شوہر تھا، بھلے ہی پہلے وہ اسے بھائی سمجھتی تھی اور ہمیشہ سے پریسا کا منگیتر ہی سمجھا، لیکن اب وہ بالکل بھی یہ نہیں سوچ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید قسمت نے اس پر مہربانی کر دی ہے۔ اسے شروع سے ہی ایسی خواہش تھی کہ کوئی شہزادہ اس کا ہمسفر بنے، جو اسے محبت بھی کرے اور عزت بھی۔ فرجاد سے اسے اسی کی طرح وائبس آ رہی تھی۔ حوریہ، اگر نکاح سے پہلے مجھے پتا ہوتا کہ میرا نکاح تم سے ہو رہا ہے تو شاید میں نکاح نامے پہ خوشی خوشی دستخط کر دیتا، فرجاد نے حوریہ کو اپنی سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ اب دبے لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے اسے کبھی پہلی مرتبہ آج ہی دیکھا ہے، اور وہ بھی نکاح سے تھوڑی دیر پہلے۔ حوریہ نے بھی اس سے یہ نہ پوچھا کہ اس نے اسے کبھی پہلے دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ وہ بس ایک عجیب سے خمار کے زیر اثر اس کے گلے سے لگی بیٹھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ قسمت نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہی صحیح ہوگا۔ آج اس کی وصال کی پہلی رات تھی، جس میں وہ دونوں ہی بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔
وہ دونوں نکاح سے پہلے ایک دوسرے سے بالکل ہی انجان تھے، لیکن اب انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا صدیوں کا ناتا ہے۔ فرجاد کو بھی اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل کی بات پوری ہو چکی تھی۔ وہ کسی ایسی لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا جو اس کے دل کو اچھی لگے، اور حوریہ پہلی نظر میں ہی اس کے دل کو بھانے لگی تھی، اس لیے وہ آج ہی اس سے اپنا حق وصول کر گیا۔ جب صبح حوریہ کی آنکھ کھلی تو وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کا رخ حوریہ کی طرف تھا۔ حوریہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی قسمت اتنی اچھی ہوگی کہ اس جیسا شہزادہ اس کے نصیب میں آ جائے گا۔ وہ تو دیر دل میں پریسا کو دعائیں دینے لگی تھی، اگر وہ گھر سے نہ جاتی تو اس کی قسمت ہی نہ کھلتی۔ وہ بڑے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی تو وہ جلدی سے آنکھیں کھول گیا۔ اسے اس طرح کرتا دیکھ وہ حیران رہ گیا۔ اسے حوریہ سے اس طرح کی بے باکی کی امید نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے اٹھنے لگی تو فرجاد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ سے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ آمنے سامنے لٹے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ حوریہ کو فرجاد کی آنکھوں میں صرف اپنے لیے محبت اور پسندیدگی نظر آ رہی تھی۔ فرجاد بھی کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، وہ بھی حوریہ کی آنکھوں میں اپنے لیے عشق کی بڑھتی ہوئی آنچ دیکھ سکتا تھا۔ نکاح کا اثر ہونے لگا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے تھے۔ فرجاد چھوڑے نا مجھے نہانے کے لیے جانا ہے، ابھی امی جگانے کے لیے آ جائیں گی۔ حوریہ نے بہانہ بناتے ہوئے وہاں سے جانے کا کہا تو فرجاد منہ بنا کر رہ گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو سب کا خیال ہے سوائے میرے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، نہ کہ امی سے۔ فرجاد نے عجیب سا منہ بناتے ہوئے کہا تو حوریہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ وہ امی والی بات پر ہی ہنس رہی تھی۔ اسے ہنستا ہوا دیکھ کر تو وہ مزید محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا چھوڑے نا، اب مجھے نہانے جانا ہے، اس طرح اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی سب لوگ کیا سوچیں گے کہ ہم اتنی دیر تک اپنے کمرے میں رہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تو وہ بھی مسکراتا ہوا اسے دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہا کر باہر آئی تو وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تو اسے ایسا لگتا کہ اس نے جتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ وہ میرون کلر کے شیفون کے سوٹ میں ملبوس آسمان کی اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ فرجاد کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے نگاہوں میں سمیٹ لے۔ وہ بیڈ سے اترا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھا پھیر رہی تھی۔ بالوں سے گرنے والا پانی اب فرجاد کے چہرے پر آ رہا تھا۔ اسے بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ یہ کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ فرجاد چھوڑے نا مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو بس موقع چاہیے، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی تو وہ اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ وہ جھم کر رہ گئی، اس کی آنکھیں پھر سے بند ہو گئی۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس کی بات بھی نہیں سن رہا تھا۔ وہ بھی خاموش کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بڑی مشکل سے فرجاد کو اپنے آپ سے دور کیا اور اسے باتھ روم جانے کا کہا تو وہ بیوی کا حکم مان کر باتھ روم میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نہا کر باہر نکل آیا۔ وہ باہر تیار کھڑی تھی، اس کے لبوں پر لگی میرون کلر کی لپسٹک فرجاد کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ وہ تو ایک ہی رات میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ ایسا پاگل ہو رہا تھا کہ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو باہر جانے دے۔ جانا، میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی کمرے میں ہی رہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اگر کوئی کچھ کہے گا بھی تو میں بات کر لوں گا۔ اسے پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا تو وہ مسکرانے لگی۔ آپ کا حکم سناکو پر، لیکن ابھی ہمیں باہر جانا ہوگا، اس طرح اچھا نہیں لگتا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اس کی سمجھداری پر حیران رہ گیا۔ وہ خوبصورت تھی، سمجھدار تھی اور سب سے بڑھ کر عزت دار بھی، جس نے اپنے چچا اور چچی کی عزت رکھنے کے لیے ایک انجان شخص کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ وہ دونوں کمرے سے نکل کر نیچے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچے تو فہمیدہ بیگم نے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ ان کی جوڑی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ فہمیدہ بیگم کو لگا کہ ابھی وہ خود ہی انہیں نظر لگا دیں گی۔ وہ سب گھر والوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد فرجاد گھر والوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا اور حوریہ کمرے میں آ گئی۔ یہ سب اس کے لیے نئے لوگ تھے، وہ اتنی جلدی گھل مل نہیں سکتی تھی، ویسے بھی وہ ذرا انٹروورٹ سی تھی۔ وہ دونوں ایک جیسے ہی تھے، جلدی لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں تھے، لیکن ایک دوسرے سے ایک رات میں ہی ایسے گھل مل گئے کہ جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ اسے ڈرائنگ روم میں غیر موجود پا کر وہ فوراً اوپر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اٹھ کیوں گئی ہو؟ سو جاؤ، کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم بہت زیادہ تھک گئی ہو، اس کے چہرے کو سہلاتے ہوئے بولا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے۔
وہ بھی اس کے پاس بیڈ پر ہی لیٹ گیا اور دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ آج ان کے ولیمے کا دن تھا اور ایک مرتبہ پھر سے وہ اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ ولیمے کا فنکشن تو وہ ویسے بھی شام کو ہونا تھا، وہ کتنی دیر اپنے کمرے میں رہے اور پھر دوپہر کو باہر نکل آئے۔ کھانا کھایا جا رہا تھا، وہ بھی اس کے پہلو میں بیٹھی آرام سے کھانا کھا رہی تھی اور آج ولیمے کا وقت بھی ہو رہا تھا۔ وہ ولیمے والے دن بھی بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی، وہ تو اپنی محبوب بیوی سے نظر ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ گرے کلر کی میکسی میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ ولیمے کا فنکشن اختتام پذیر ہوا تو وہ دونوں پھر سے اپنے کمرے میں پہنچ گئے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی اپنی جویلری اتار رہی تھی۔ وہ بھی اس کے سر پر آ کھڑا ہوا، اس کے کان سے جھمکا اتار رہا تھا اور آئینے میں اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ یار یہ کیا، تم اتنی جلدی کیوں سب کچھ اتار رہی ہو؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہو، مجھے عجیب بھر کے دیکھنے تو دو۔ اس نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے ہی بس تیاری ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ جویلری وغیرہ اتارنے کے بعد وہ باتھ روم میں جانے لگی تو اس نے پھر سے اسے پکڑ لیا تو وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ڈھیر ساری باتیں کرنے لگے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ اتنے خوش تھے کہ چہرے سے مسکراہٹ الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے کی ہر چیز ان کی محبت کی داستان سن رہی تھی اور محبت ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ فریسا اپنی کلاس فیلو عمر کے ساتھ نکاح کر چکی تھی اور اسے اب کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ وہ برسوں سے اس سے محبت کرتی تھی اور گھر والوں کی ضد نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ادھر شاہ ہاؤس میں حوریہ اور فرجاد کی نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی اور دونوں کے درمیان ایک انجانی سے کشش بھی جنم لیا جو روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ فرجاد جو پہلے اسے شادی بالکل نہیں خوش نہیں تھا اور اب حوریہ کو دیکھ کر یہ سوچنے لگا تھا کہ شاید قسمت نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا وہ غلط نہیں تھا۔ حوریہ کی سادگی، اس کی خاموشی، اس کی آنکھوں میں چھپی گہرائی اور اس کا وہ انداز جس میں وہ ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی، یہ سب کچھ فرجاد کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور وہ خود بھی اس کھینچاؤ کو محسوس کر رہا تھا، مگر اپنے آپ سے اقرار کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور اس ہفتے میں فرجاد نے حوریہ کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر گھر کے سارے کام خاموشی سے کر لیتی، کسی سے کچھ نہیں مانگتی، کسی پر بوجھ نہیں بنتی، اور جب فرجاد کی ماں اسے کچھ کہتی تو وہ مسکرا کر جواب دیتی، جیسے اس گھر میں آنا اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ ایک رات جب فرجاد دیر سے گھر لوٹا تو گھر میں سب سو چکے تھے، مگر باورچی خانے میں روشنی جل رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے قدم رکھتے ہوئے دیکھا تو حوریہ کھانا گرم کر رہی تھی۔ فرجاد کو دیکھ کر وہ چونک گئی اور اس کے ہاتھ سے چمچہ گر گیا۔ آپ کب آئے؟ اس نے جھکی ہوئی نظروں سے پوچھا تھا۔ فرجاد نے اسے غور سے دیکھا۔ ابھی آیا ہوں، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ فرجاد نے نرم لہجے میں پوچھا تو حوریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے سوچا تھا آپ آئیں گے تو ساتھ کھائیں گے۔ اس کی سادہ سی بات نے فرجاد کے دل میں کچھ ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی اور حوریہ نے دونوں کے لیے کھانا لگایا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک سکون تھا جو فرجاد نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اچانک فرجاد بولا، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ حوریہ نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ اس نے پہلی بار اسے اتنی نرمی سے بات کی تھی۔ نہیں، سب ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ فرجاد نے ایک لمحہ اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ اچھا ہے۔ اس رات کے بعد دونوں کے درمیان ایک نئی شروعات ہوئی تھی جس میں الفاظ کم تھے مگر احساسات زیادہ۔ 2 ہفتے بعد فرجاد نے حوریہ سے کہا کہ وہ اسے باہر لے جانا چاہتا ہے۔ حوریہ نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ فرجاد اس کے ساتھ اتنا خیال کرے گا۔ شام کو وہ دونوں ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ گرم روشنیاں، آہستہ آہستہ بجتی موسیقی اور دونوں کے درمیان وہ خاموشی جو اب بوجھل نہیں رہی۔ فرجاد نے حوریہ کی طرف دیکھا جو مینیو دیکھنے میں مگن تھی، جس کی لمبی پلکیں، گلابی گال اور وہ ادا جس میں وہ ہونٹ چباتی تھی جب کچھ سوچتی تھی۔ فرجاد کا دل یک بیک بھر آیا۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے پوچھا تو حوریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دھیمے سے مسکرائی۔ آپ جو منگوائے، وہ بولی تو فرجاد ہنس پڑا۔ یہ جواب نہیں ہے، سیدھا بتاؤ۔ حوریہ نے جھجکتے ہوئے کہا کہ اسے پاستا پسند ہے تو فرجاد نے فوری آرڈر دیا۔ کھانے کے دوران فرجاد نے حوریہ سے اس کے گاؤں کے بارے میں پوچھا، اس کے ماں باپ کے بارے میں، اس کی پرانی زندگی کے بارے میں، اور حوریہ نے پہلی بار کسی کے سامنے دل کھول کر باتیں کی۔ اس کی آنکھیں کبھی نم نہیں ہوئی جب اس نے ماں باپ کا ذکر کیا اور فرجاد نے بغیر کچھ کہے میز پر رکھا اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حوریہ نے ایک لمحہ اسے دیکھا اور پھر اپنی نظریں جھکا لی مگر اس کا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ واپسی پر گاڑی میں حوریہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور فرجاد کی نگاہیں راستے پر تھی مگر اس کا دل حوریہ کے پاس تھا۔
گھر کے قریب آ کر فرجات نے گاڑی روکی اور حوریہ کی طرف دیکھا۔ آج بہت اچھا وقت گزرا۔ شکریہ، فرجات نے سنجیدگی سے کہا تو حوریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے شکریہ کیوں؟ آپ لے کر گئے تھے، وہ بولی تو فرجات نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس لیے کہ تم نے مجھے ایک ایسی شام دی جو میں نے پہلے کبھی نہیں گزاری۔ حوریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ گاڑی سے اتر گئی، مگر اس کے دل میں جو گرم جوشی اس لمحے محسوس ہوئی وہ رات بھر رہی۔ 1 مہینہ گزر گیا اور اب دونوں کے درمیان باتیں بھی ہوتی تھی، ہنسی بھی اور وہ خاموش لمحے بھی جن میں الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک رات فرجات اپنے کمرے میں بیٹھا کام کر رہا تھا اور حوریہ قریب بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک فرجات نے لیپ ٹاپ بند کیا اور حوریہ کی طرف پوری طرح مڑ گیا۔ حوریہ نے کتاب سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس دیکھ رہا تھا، فرجات نے اطمینان سے کہا تو حوریہ نے آئی برو اٹھایا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرجات آہستہ سے اٹھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اتنے قریب کہ حوریہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ میں ایک بات کہوں؟ فرجات نے نرم لہجے میں کہا۔ حوریہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں سر ہلایا۔ مجھے خوشی ہے کہ پریسا بھاگ گئی۔ اس کی بات سن کر حوریہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ فرجات نے مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی پر انگلی رکھی اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اگر وہ نہ بھاگتی تو تم میرے پاس نہ آتی اور میں یہ نہ جان پاتا کہ میری زندگی میں کسی ایسی انسان کی ضرورت ہے جو خاموشی میں بھی ساتھ دے، باتوں میں بھی ساتھ دے اور آنکھوں سے بھی سمجھ جائے۔ حوریہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ فرجات نے اس کی آنکھوں سے ڈھلکا ہوا آنسو انگلی سے صاف کیا۔ رونا نہیں، فرجات نے آہستہ سے کہا۔ حوریہ نے کانپتے لبوں سے کہا۔ آپ نے کبھی نہیں بتایا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں؟ فرجات نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی ہتھیلی پر ہونٹ رکھے۔ اب بتا دیا۔ حوریہ نے شرمندگی سے اپنا چہرہ چھپانا چاہا تو فرجات نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا اور باہر رات گہری ہوتی رہی۔ حوریہ نے اس کی قمیص مٹھی میں تھامی اور دل ہی دل میں قسمت کا شکریہ ادا کیا کہ جس نے اسے وہ دے دیا جس کی وہ برسوں سے خواہش رکھتی تھی، ایک ایسا انسان جو اسے واقعی دیکھ سکے۔ اگلے دن صبح فرجات نے حوریہ سے کہا کہ وہ اس کے گھر والوں یعنی قاسم خان کے گھر جانا چاہتا ہے۔ حوریہ گھبرا گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ فرجات نے سنجیدگی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ تمہارے چچا نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر وہ تمہارے چچا ہیں، رشتے ٹوٹتے نہیں مٹتے ہیں۔ حوریہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ فرجات نے اسے یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہوگا اور دوپہر کو فرجات اپنی ماں فہمیدہ بیگم کے ساتھ قاسم خان کے گھر پہنچا۔ حوریہ گاڑی میں بیٹھی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب ذکیہ چچی نے دروازہ کھولا اور فرجات کو دیکھا تو ان کے چہرے پر شرمندگی آ گئی۔ اندر آئیں، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ فہمیدہ بیگم اور فرجات اندر آئے۔ قاسم خان صوفے پر بیٹھے تھے اور انہوں نے اٹھ کر فرجات سے ہاتھ ملایا۔ ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ فرجات نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے سیدھی بات کی۔ چچا جان، میں آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں کرنے آیا، میں بس یہ کہنے آیا ہوں کہ حوریہ آپ کی بھتیجی ہے، آپ نے اسے پالا ہے، اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہونی چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ قاسم خان کی آنکھیں بھر آئیں۔ بیٹا، میں نے جو کیا وہ غلط تھا، حوریہ کا مجھ پر حق تھا اور میں نے اسے کبھی وہ حق نہیں دیا۔ فرجات نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب دے دیں۔ حوریہ کو اندر بلا لیا گیا اور جب وہ کمرے میں آئی تو اس کی چچی ذکیہ بیگم اٹھ کر اس کے پاس آئیں اور اسے گلے سے لگا لیا۔ بیٹا معاف کر دو، ذکیہ بیگم رو رہی تھی۔ حوریہ نے بھی آنسو نہیں روکے۔ میں نے پہلے ہی معاف کر دیا تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ قاسم خان اپنی جگہ سے اٹھ کر حوریہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا مجھے معاف کرنا۔ حوریہ نے ان کا ہاتھ تھاما اور اپنے گال سے لگا لیا۔ چچا، آپ نے ہمیشہ مجھے اپنے گھر میں رکھا، یہی میرے لیے کافی تھا۔ اس لمحے کمرے میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے برسوں کی تلخی دھل گئی ہو۔ اسی دن شام کو پریسا نے بھی گھر فون کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ امی میں ٹھیک ہوں، عمر نے ہمارے نکاح کو رجسٹر کروا دیا ہے، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ ذکیہ بیگم کے آنسو نکل آئے۔ بیٹا آ جاؤ، تمہارا گھر یہی ہے۔ قاسم خان نے پہلے کچھ نہیں کہا، مگر جب پریسا گھر آئی اور باپ کے سامنے کھڑی ہوئی تو انہوں نے اسے دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے کہا، تم نے غلط کیا۔ پریسا نے سر جھکا لیا۔ ہاں ابا، لیکن میں پہلے بھی کہتی تھی اور آپ نہیں مانتے تھے۔ قاسم خان نے گہری سانس لی۔ ہاں میری بھی غلطی ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ عمر کو ساتھ لے کر آؤ، ہم سے مل کر جاؤ۔ پریسا کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ شکریہ ابا۔ اگلے ہفتے عمر پریسا کے ساتھ قاسم خان کے گھر آیا اور اگرچہ ماحول تھوڑا سخت تھا مگر قاسم خان نے اسے اپنے گھر میں آنے دیا اور یہی سب سے بڑی بات تھی۔ ایک ماہ بعد مرتضی شاہ نے گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی جس میں قاسم خان کی فیملی کو بھی بلایا گیا۔
حوریہ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور فرجاد بار بار اسے دیکھتا اور نظریں چرا لیتا۔ تقریب کے دوران ایک لمحہ ایسا آیا جب سب لوگ باہر لان میں تھے اور فرجاد اور حوریہ گھر کے اندر اکیلے تھے۔ فرجاد نے حوریہ کا ہاتھ تھاما اور اسے ایک طرف لے گیا۔ کیا ہوا؟ حوریہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تم سے ایک بات پوچھنی تھی، فرجاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بتائیں، حوریہ نے آئسل سے کہا۔ کیا تم خوش ہو؟ فرجاد نے سنجیدگی سے پوچھا تو حوریہ ایک لمحہ خاموش رہی، پھر اس کے لبوں پر ایک سچی مسکراہٹ آئی۔ بہت زیادہ، اس نے کہا تو فرجاد کا چہرہ کھل گیا۔ اس نے حوریہ کو اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ باہر لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی مگر اس لمحے ان دونوں کے لیے پوری دنیا وہیں سمٹ آئی۔ حوریہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں آج وہ سب کچھ تھا جس کی اسے پرسوں کی تلاش تھی، محبت، اپنائیت اور وہ یقین جو ہر انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ فرجاد نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما۔ ابھی بہت سے وعدے کرنے ہیں، اس نے دھیمے سے کہا۔ حوریہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں انتظار میں ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور باہر تقریب کی روشنیاں جگمگا رہی تھی، ہنسی کے قہقہے گونج رہے تھے اور دو روحیں جو انجانے میں ملی تھی آج ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی ہو چکی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ گھر آئے تو فرجاد نے آئینے میں حوریہ کو دیکھا جو جولری اتارتے ہوئے تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ اس کے گالوں پر ہلکی سرخی تھی اور آنکھوں میں نیند کی جھلک۔ وہ بے اختیار اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ آئینے میں ان کی نظریں ملی اور حوریہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرمندگی اتر آئی۔ فرجاد نے جھک کر اسے کان کے قریب آہستہ سے کہا کہ تم جانتی ہو تم اس وقت بھی پری لگ رہی ہو۔ حوریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ اٹھنے لگی مگر فرجاد نے اسے آہستہ سے روک لیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگا، ان ہتھیلیوں کو جن میں آج مہندی کے نشان تھے۔ فرجاد نے آہستہ سے ان پر ہونٹ رکھے اور حوریہ کی سانس رک گئی۔ تم نے کبھی سوچا تھا کہ زندگی ایسے بھی ہو سکتی ہے؟ فرجاد نے اوپر دیکھتے ہوئے پوچھا تو حوریہ نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ فرجاد اٹھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ باہر رات گہری تھی اور کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ حوریہ نے اس کی قمیض مٹھی میں تھامی اور آہستہ سے بولی کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری قسمت میں بھی کوئی ایسا آئے گا جو مجھے واقعی دیکھے۔ فرجاد نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر بولا کہ اب میں ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ حوریہ نے آنکھیں بند کر لی اور اس لمحے کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا کیونکہ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے پہلی بار یقین ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے،